سر سب سے پہلے کاشف بھائی مجھے ایک چیز بتائیں, لاسٹ جب ہم لوگوں نے پروگرام کیا تھا تو سب سے جو ٹریگرنگ پوائنٹ تھا آپ کی طرف سے وہ یہ تھا کہ 20% انٹرسٹ ریٹ چل رہا ہے اور کمیونٹی انڈسٹریز کو تو پیسے نہیں لینڈ کر سکتا بینک, سب سے بڑا جو لینڈر ہے وہ گورنمنٹ خود ہے. آپ لوگوں کی ملاقات ہوئی, اس ملاقات سے اگر میں پوائنٹ بائی پوائنٹ چلنا چاہوں, کون سی چیزیں آپ کو لگیں کہ ڈویبل ہیں, ہی از گوئنگ ٹو ڈو اٹ, کیا اخذ کیا آپ نے؟ دیکھیں جو ہماری ملاقات ہوئی اور اس میں جو میجر باتیں میاں صاحب نے جن پہ کمنٹس کیا, اس پہ ایک تو بجلی کا بل, عوام پہ مہنگائی کا بوجھ, تیسرا اس اتنے بڑے انٹرسٹ ریٹ کے ساتھ اور اتنی بڑی مہنگائی کے ساتھ انڈسٹری نہیں چل سکتی. انڈسٹری کو کیپٹل کا آنا, چاہے چونکہ میں نے ایمنیسٹی کی بات کی تو انہوں نے بھی کہا کہ انڈسٹری میں جو پیسہ ہے اسے نہیں پوچھا جانا چاہیے, اور اس کے بعد ہمیں مشاورت کر کے چلنا, وہ تمام باتیں جو ہم کر رہے تھے اور جو ان کے آنے کا مقصد بھی تھا وہ یہی تھا کہ ہمارے منہ سے وہ سننا چاہتے تھے کہ کیا ہمیں پتہ ہے بزنس کمیونٹی کے تمام پرابلمز کا اور اس پہ کیا اس کے سلیوشنز ہم انہیں دیتے ہیں. تو الٹیمیٹلی میں جو سمجھتا ہوں کہ وہ بہت سیٹسفائی رہے ہماری میٹنگ کے بعد, اور انہوں نے ہماری ہر بات کی تائید کی. آپ لوگ کتنے سیٹسفائیڈ رہے ہیں ان کی, اور کیا آپ لوگوں نے اخذ کیا ہاؤ سیریس ہی از دا ارلیئر نواز شریف اینڈ ٹوڈیز نواز شریف, اور اگر جمہوریت میں اور اس کے بعد پروسیس کے تھرو اف ہی بیکمز دا پرائم منسٹر, آپ لوگ کتنے آپٹمسٹک؟ لیکن دیر از نو ڈاؤٹ ان اٹ کہ اگر پاکستان جو ہے اس وقت وہ بہت مشکل حالات میں ہے, اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں ہے کہ پاکستان کا اندرونی اور بیرونی قرضہ بہت زیادہ ہو چکا ہے, اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں ہے ہماری کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس بہت بڑھ چکی ہے, ہم ایکسپورٹس بڑھا نہیں سکتے اس طرح سے, امپورٹ کم نہیں کر سکتے اس طرح سے. لیکن جب تک ہماری پالیسیز میں کنٹینیوٹی اور کنسسٹنسی نہیں ہوگی اور جب تک آپ سٹیک ہولڈرز کے ساتھ نہیں چلیں گے تب تک ہم ملک کو بانٹ نہیں لے سکیں گے. تو یہ اب جون سی بھی پولیٹیکل پارٹی آتی ہے, اگر میاں صاحب آتے ہیں تو یس دیر از نو ڈاؤٹ ان اٹ کہ عوام کا نون لیگ کے ساتھ ٹرسٹ لیول بہتر ہے کہ نون لیگ آتی ہے تو کاروبار بہتر ہو جاتے ہیں. تو جو باتیں میاں صاحب نے کہیں, عوام کے لیے آسانی کا ہونا اور پیسے کا اندر آنا اور اس کا سوال جواب نہ کیا جانا بزنس کے لیے, انڈسٹری کے لیے, تو دیکھیں جب آپ کی انڈسٹری چلے گی تو آپ کے ایشوز ریزالو ہوں گے, آپ کو نوکریاں ملیں گی, آپ کا جب پیسہ سرکولیشن میں آئے گا, آپ کی کنسٹرکشن سٹارٹ ہوگی, آپ کی انڈسٹری چلے گی. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ان کی باتیں ہیں بظاہر تو بہتر ہیں, لیکن جب آپ کو ٹینیور ملتا ہے, اور ایک اور بات جو پازیٹیو ہے کہ اس وقت بھی آئی ایم ایف کا ہمارا جو سیکنڈ فیز میں سے بھی جو ہم گزر رہے ہیں, سٹاف لیول ایگریمنٹ جو ہے ہمارا اپروو ہوا, اس کا یہ مطلب کہ ہمارے انٹرنیشنل کمیونٹی کا ہمارے اوپر کانفیڈنس بہتر ہوا, ہمارے لونز رول اوور ہو جائیں گے, ہمیں قسط مل جائے گی, اور ڈونر ایجنسیز بھی اس طرح سے ہم پہ ٹرسٹ کریں گی. تو حالات ملک کے بہتری کی طرف ہیں. اور ایک اور پازیٹیو پوائنٹ, انٹر بینک کا اور اوپن مارکیٹ کے ریٹ کا ڈفرینس سکویز کر گیا ہے. تو اس کا یہ مطلب ہے کہ ہمارے ایکسپیٹریٹس پاکستانیز جو ہیں دے ہیو نو ادر آپشن کہ وہ پیسہ سارا اسٹیٹ بینک میں بھیجیں اور ہمارا جو روپیہ ہے وہ مضبوط ہو. تو جو جتنے بھی انڈیکیٹرز ہیں اس وقت وہ آپ کی اکانومی کو بہتری کی طرف لے کر چل رہے ہیں. تو مجھے بڑی امید ہے کہ آئندہ آنے والے وقت ہمارے بہتر ہوں گے اگر ہم اپنے سسٹمز کو کریکٹ کریں. دو چیزیں, ایک تو آبویسلی ایک کنسنسس بھی ڈیولپ ہو گیا ہے گورنمنٹ کا اور آئی ایم ایف کا کہ انٹرسٹ ریٹ زیادہ نہیں بڑھائیں گے, لیکن ابھی آپ نے ایک بات کی کہ پیسہ جب آئے گا اس پورے سسٹم کے اندر, انڈسٹری کے اندر, ان سے نہیں پوچھا جائے گا. یہ بھی ایک ہے. جو ویو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ کمپلائنس ایشو نہیں ہوگا ان چیزوں کو لے کر. دیکھیں سورس کا اگر نہیں پتہ چلے گا, اور یہی تو سب سے بڑا ایشو ہے میرے خیال میں, آئی ایم ایف اور ایف اے ٹی ایف کا یہی سب سے بڑا ایشو ہے الٹیمیٹلی, اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. لیکن دیکھیں ہمیں ان پوائنٹس کو اٹھانا ہے, اس بات کا مانے جانا یا نہ مانے جانا وہ ایک علیحدہ بات ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ ایسا وہ پیسہ جو سسٹم کے اندر نہیں ہے اور وہ پیسہ اکانومی میں کنٹریبیوٹ کر سکتا ہے, اس پیسے کو اندر آنا چاہیے. آپ کے ڈالرز جو ملک سے نکل رہے ہیں اگر وہ آپ کے ڈالر اسٹیٹ بینک کے اندر آ جائیں تو اس میں کوئی برائی ہے؟ کیا آئی ایم ایف اور ایف اے ٹی ایف کو نہیں پتا کہ ہمارے ملک سے بارڈر کے ذریعے ہمارے ڈالرز نکل رہے ہیں؟ تو وہی پیسہ اگر ہماری اکانومی میں آ جائے, وہی پیسہ اگر ہمارے روپے کو مضبوط کر جائے, اسی پیسے کی وجہ سے اگر ہمیں قرضہ کم لینا پڑے تو کیا وہ اس میں کوئی برائی ہے؟ تو یہ تو ہماری ڈیمانڈ ہے نا, ہماری سوچ ہے نا, غلط بھی ہو سکتی ہے. تو ایک بات اپنی حکومت سے بات کرنے میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کوئی اس میں گناہ ہے کہ ہم یہ بات کریں کہ آپ ایسے کیپٹل, ایسے
ایسے ایسیٹس جس کو ڈکلیئر نہیں کیا گیا آپ اس کو اندر آنے دیں. دیکھیں ابھی بھی تو گورنمنٹ ایک کمپین چلانے لگی ہے نا کہ انہوں نے 20 لاکھ نئے ٹیکس پیئرز کو اندر لے کر آنے اور جو ٹیکس پیئرز اندر نہیں آئیں گے ان کا یوٹیلیٹی کی بلز جو ہیں اس کو ڈسکنیکٹ کر دیا جائے گا. تو ہمیں اس کو دیکھیں اس کو بہتر طریقے سے اندر لے کر آئیں نا. ایک اور آپ کا بڑا کنسرن تھا لاسٹ ٹائم بھی مجھے یاد ہے, فائلر, اور پاکستان واحد ملک ہے جہاں پر نان فائلر بھی کیٹیگری ہے. اب اس کے اندر آپ کیا سمجھ رہے ہیں, واٹ از ہز ویو اباؤٹ اٹ؟ آئی ایم شیور آپ نے اس پہ بھی ڈسکشن ہوئی ہوگی. کیا آپ سمجھتے ہیں اس کو ہم لوگ کچھ ایڈریس کرنے کو تیار ہوئے ہیں حکومت, کیونکہ اگر نان فائلر کو ہی سب کچھ دیا جا رہا ہے کچھ کاسٹ ہائی کے اوپر, تو مطلب کیا اس کا رزلٹ ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ نان فائلر کو ہم اگر ٹیکس زیادہ لیتے ہیں تو یہ ہماری کمزوری ہے کہ ہم اس سے جا کر سوال نہیں کرتے کہ تم نے یہ گاڑی, تم نے یہ پلاٹ, تم نے یہ پراپرٹی کیسے خریدی. آپ دیکھیں ٹھیک ہے اٹ از اے سورس آف ریونیو, لیکن ہمارے یہاں پر ریونیو ڈپارٹمنٹس کو ان سے پوچھنا چاہیے کہ بھائی اگر آپ نے دیا تو چلیں ہم نے آپ کی ٹرانزیکشن تو کرنے دی, لیکن یہ آیا کہاں سے؟ تو دیکھیں اس میں نان فائلر کی کمزوری نہیں ہے, اور اسی وجہ سے ہمارا جو نان فائلر کا سیگمنٹ ہے اور ہمارے نان فائلر کے جو لوگ ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں, کیونکہ ان سے سوال نہیں ہوتا. سوال اس سے ہوتا ہے جو ٹیکس نیٹ کے اندر ہوتا ہے, آڈٹ اس کا ہوتا ہے, کمپلائنس اس کی ہوتی ہے, سٹیٹمنٹس اس کی ہوتی ہیں, جو اپنی ریٹرنز کو فائل کر رہا ہوتا ہے. اگر ڈپارٹمنٹس اپنی توجہ فائلر سے نان فائلر کی طرف جو کہ اب کرنے لگے ہیں کہ ہم ان سے پوچھیں گے, جب آپ کو یہ پتہ ہے کہ ہمارے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اپنی ریٹرنز کو رینیو نہیں کیا, آپ کیوں نہیں پوچھتے ان سے کہ آپ نے کیوں نہیں رینیو کیا؟ تو دیکھیں ہمیں اپنے آپ کو کریکٹ کرنے کی ضرورت ہے, ہمیں اپنے سسٹمز کو, میں بار بار ایک چیز کہتا ہوں, ہمیں اپنے سسٹمز کو کریکٹ کرنے کی ضرورت ہے, ہمیں اپنی لیکیجز کو کریکٹ کرنے کی ضرورت ہے. آپ اپنے سسٹم کو کریکٹ کریں ود دا کنسلٹیشن آف دا اسٹیک ہولڈرز. میں نہیں سمجھتا کہ ہمارا سسٹم, ہماری اکانومی بہتر نہ ہو.